السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، پیپر سٹارٹ ہے، اس کی وجہ سے بلاگ جو ہے لمبا چوڑا والا سین جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ادھر ادھر آج کل نہیں جا رہا۔ یونیورسٹی سے بھی چھٹی مار رہے ہیں کیونکہ پیپرز ہیں، جب پیپر ہوگا تو پھر یونیورسٹی بھی جائیں گے۔ تو خیر ابھی تو چھٹیاں منڈے ٹیوزڈے کی، تو پھر میں نے کہا روم میں بیٹھ کے ٹاک آف نالج ہی کی جائے فی الحال پیپرز کے دنوں میں۔ تو انشاءاللہ ٹاک آف نالج ہماری ڈیلی کی ہوگی، تو اسی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور آج کی ہماری جو ٹاک آف نالج ہے وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی لائف اور ان کی جو زندگی ہے۔ پچھلے ولاگ میں ہم نے کور کیا تھا کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو، تو آج ہم ان کی لائف کے بارے میں ذرا ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابتدائی تعارف جو ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کبھی گود میں اٹھاتے، کبھی کندھے پر بٹھاتے، کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے، کبھی چومتے۔ اس کے بعد ولادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 ماہ بعد 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، کان میں اذان دی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیقہ کرنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد کنیت و القاب، کنیت ابو عبداللہ اور القاب میں سید، شبیر، سبت، اصغر اور ریحانۃ النبی مشہور ہیں۔ اولاد، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں مختلف شادیاں کی، جن سے متعدد اولادیں ہوئیں۔ اولاد نرینہ میں سے صرف ایک حضرت علی بن الحسین جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں، باقی بچے اور انہی سے اولاد چلی۔ ایک نوجوان فرزند علی اکبر اور ایک شیر خوار صاحبزادے علی اصغر واقع کربلا میں شہید ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک فرزند عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کربلا میں شہادت پائی۔ صاحبزادیوں کی تعداد کثر اہل سیر نے 3 بتائی ہیں: سکینہ، فاطمہ اور زینب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ دنیا و آخرت کے پھول حسن اور حسین ہیں۔ عہد صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں پہلی دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لائے گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا علی کا ہے، مشابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہیروں کی فتح کے بعد جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، مال غنیمت میں سے ایک بے شک قیمت چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ میں بھیجی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بخوشی قبول فرمایا۔ عہد فاروقی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 5,000 درہم وظیفہ ان کے باپ اور بدری صحابہ کے لیے مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مدائن کے مال غنیمت میں ایک لڑکی شاہ جہان کو، جو بعد میں شہر بانو کہلائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطیہ میں دی، اور اسی سے بعد میں زین العابدین پیدا ہوئے۔ اسلامی فتوحات میں ایک مرتبہ کپڑا آیا، اس میں حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواقع کوئی پوشاک نہ ملی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی طور پر علاقہ یمن کی طرف آدمی روانہ کیا۔ وہاں سے مناسب لباس آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زیب تن کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میری طبیعت خوش ہوئی۔ عہد ذوالنورین، خاندان بنی ہاشم کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متعدد رشتے ہوئے۔ طبعات ابن سعد میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمرو بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن عمرو بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو بے ساختہ فرمایا، ہمارے شیعوں نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ شہادت کے روز 10ویں محرم کا مشہور خطبہ، افسوس ہو تم پر اے کوفہ، کیا تم بھول گئے اپنے خطوں کو اور وہ وعدے جو تم نے کیے گئے تھے اور خدا تعالیٰ کو ان پر گواہ ٹھہرایا تھا۔ افسوس ہو تم نے لکھا تھا کہ اہل بیت آئے ہم ان کی مدد اور پیروی میں جانے تک فدا کر دیں گے، پھر جب ہم آئے تو پھر ہم کو ابن زیاد کے حوالے کر رہے ہو اور ان پر دریائے فرات کا پانی بند کرتے ہو۔ واقعی تم اپنی نبی کے بڑے خلاف ہو کہ ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ تم کو قیامت کے دن سیراب نہ کرے، یعنی پانی نہ دے۔ مختصر واقعہ کربلا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر جب یزید مسند اقتدار پر مطمئن ہوا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی اور دیانتداری سے بیعت سے انکار کیا۔ اسی اثناء میں شیعان کوفہ میں سے سلیمان بن خزائی نے کوفہ کی میٹنگ میں کہا کہ تم ان کے اور ان کے بزرگوں کے شیعہ، اور اگر تم ان کے بیعت کر سکو تو ان کو عریضہ لکھ کر بلواؤ۔ پھر ایک عریضہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا، یہاں تک کہ 600 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور متعدد قاصد حضرت کے پاس جمع ہو گئے، اور آخر تک 12,000 خطوط کوفہ سے یہاں تک پہنچے۔ ان خطوط کے جواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو جواب دیا، میں تمہارے پاس مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر مسلم مجھے لکھیں تو بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 18,000 کوفی شیعوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اچانک دوسرے روز ہزاروں آدمیوں نے منہ پھیر لیا اور شام تک صرف 3 اور پھر 10 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عبداللہ بن یکتر کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسردگی میں فرمایا، ہمارے شیعوں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ امام زین العابدین سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو بالاسرار کہا کہ اہل کوفہ بے وفا ہیں اور ان کے پاس نہ جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو 30,000 عراقیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن دوسرے روز ہی بیعت کرنے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کھینچی، اور ہنوز بیعت ان کی گردنوں میں تھی کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق جانے والے راستے کربلا کے مقام پر 10 محرم کو نہایت بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ ذبح کر دیا، اور اسلامی تاریخ کے اوراق پر یہ عظیم سانحہ ثبت ہو گیا۔ حضرت زین العابدین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، اے غدارو مکارو، تمہاری مرادیں پوری نہ ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے بھی فریب جیسے تم نے میرے باپ دادا کو اس کے قبل فریب دیا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، جب کربلا سے روانہ ہو کر اسیران اہل بیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفہ کی عورتوں اور مردوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے پیٹنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، کس وجہ سے تم روتے ہو؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا تو تم ہم پر یہ گریہ و نالہ کرتے ہو، حالانکہ تم نے خود ہی ہم کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، اے اہل کوفہ، تم نے ہم کو قتل کرنا حلال جانا، ہمارے مال کو لوٹا، تمہاری تلواروں سے اہل بیت کا خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، جب کوفی عورتیں اہل بیت پر رونے لگیں تو
کلثوم نے محمل سی آواز دی، اے زنان کوفہ، تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، پھر بھی تم کیوں روتی ہو؟ مارکہ کربلا میں شہید ہونے والے خاندان نبوت کے افراد: 7 غلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قنبر غلام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عقیل عبداللہ بن مسلم، محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اون بن عبداللہ، ابو بکر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اکبر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اصغر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن علی، محمد بن سعد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات و کمالات: سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانودہ نبوی میں پرورش پائی تھی، ان کے اس لیے معدن فضل و کمال بن گئے تھے، چونکہ عہد رسالت میں کم سن تھے، اور اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی ہوئی مرویات کی تعداد صرف 8 ہے، البتہ بالواسطہ روایات کی تعداد کافی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انہوں نے جس بزرگان میں سے حدیث روایت کی ہیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی بالا کے اسما قابل ذکر ہیں۔ ان کے رواتوں میں برا اور بزرگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحبزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحبزادیاں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوتے حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیعی مکرمہ اور اسنان بن ابی سنان، عبداللہ بن عمرو بن ابی عثمان، فدوق شاعر وغیرہ شامل ہیں۔ تمام ارباب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ بڑے فاضل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ فضائے ورفتہ میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ مسند افتاء پر فائز ہو گئے، اور اکابر مدینہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ قیدی کو رہا کرانے کا فرض کس پر عائد ہوتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں پر جن کی حمایت میں وہ لڑا۔ اور ایک موقع پر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے استفادہ کیا کہ شیر خوار بچے کا وظیفہ کب واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا پیدائش کے فوراً بعد جب بچے کے منہ سے آواز نکلتی ہے تو ان کا وظیفہ واجب ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی علوم کے علاوہ ان عہد کے عرب کے مروجہ علوم میں بھی پوری دسترس رکھتے تھے۔ ان کے تجربہ، علم و حکمت، فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ان کے خطبات سے کیا جا سکتا ہے، جن سے کچھ آج بھی کتب سیر میں محفوظ ہیں۔ فضائل اخلاق کے اعتبار سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر محاسن تھے۔ عبادت، ریاضت اور ان کا معمول تھا۔ قائم اللیل اور دائم الصوم تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے، اور ان کے فرزندہ حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کی وہ شب روز میں 1000 نمازیں نوافل پڑھ ڈالتے تھے۔ روزے بکثرت رکھتے تھے اور سادہ غذا سے افطار فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم کرتے تھے۔ حج میں بکثرت کرتے تھے، اور وہ بھی بالعموم یا پیادہ۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 25 حج پر یا پیادہ ادا کیے۔ ذریعہ معاش: سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیثیت سے انتہائی آسودہ حال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 5000 وظیفہ ماہانہ مقرر فرمایا تھا، جو انہیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک برابر ملتا رہا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت دستبرداری کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے لیے 2 لاکھ سالانہ مقرر کرا دیے تھے۔ اس مرفع حال کے باوجود ان کی زندگی ہر فقروز حد کا اثر نمایاں تھا۔ آپ مال کثرت سے راہ خدا میں لٹاتے رہتے، اور کوئی سائل ان کے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ بعض مرتبہ غرباء کے گھروں پر خود کھانا پہنچاتے تھے۔ اکثر کسی قرض وار کی سقیم حالت کا پتہ چلتا تو اس کا قرضہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ سخاوت اور دریا دلی: ایک دفعہ نماز میں مشغول تھے کہ گلی میں ایک سائل کی آواز کانوں میں پڑی۔ جلدی نماز ختم کر کے باہر نکلے۔ صدا دینے والے سائل کی خستہ حالی دیکھی تو اپنے
خادم قمبر کو آواز دی اور وہ حاضر ہوئے تو پوچھا ہمارے اخراجات سے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ قمبر نے جواب دیا کہ آپ نے 200 درہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے، وہ ابھی تقسیم نہیں کیے گئے۔ فرمایا یہ ساری رقم لے آؤ، اہل بیت سے ایک زیادہ اور مستحق آ گیا ہے۔ قمبر نے 200 درہم لا کر پیش کیے تو سب کے سب سائل کو دے دیے اور ساتھ ہی معذرت کی کہ اس وقت میرا ہاتھ خالی ہے، اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکا۔ صدقات و خیرات کے علاوہ اہل علم اور شعراء کی سرپرستی بھی کرتے تھے اور ان کو انعام کے طور پر بڑی بڑی رقموں سے نوازا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مجالس و وقار و متانت کی مرقبہ ہوتی تھی، لوگ ان کا حد سے زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے ایسے سکون و خاموشی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ وقار اور متانت اور بلندی مرتبت کے باوجود حضرت حسن رضی اللہ عنہ تمکنت اور خود پسندی سے کوسوں دور تھے اور بے عد و علیم الطبع اور منکسر مزاج تھے اور نہایت کم حیث لوگوں سے بھی خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی طرف جا رہے تھے، راستے میں کچھ فقراء کھانے کھا رہے تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اترے اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ فارغ ہوئے تو ان سب کو دعوت پر بلایا، جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے گھر والوں کو فرمایا اور کچھ ذخیرہ ہے تو سب کچھ بچھا دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زریں۔ ارباب سیر نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بہت سے کلمات طیبات نقل کیے ہیں جو دانش حکمت پر 15 موضع کا خزینہ ہے۔ ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہے: جلد بازی نادانی ہوتی ہے، علم زینت ہے، صلہ رحمی نعمت ہے، راست بازی عزت ہے، جھوٹ عجز ہے، بخل افلاس ہے، سخاوت دولت مندی ہے، نرمی عقل مندی ہے، رازداری امانت ہے، حسن خلق عبادت ہے، تحمل تجربہ ہے، امداد دوستی ہے، اچھے کام کرتے رہو مگر دل سے، ایسا کام جو تم نے نہیں کیا اس کا شمار نہ کرو، حاجت مند نے تم سے سوال کر کے اپنے آبرو کا خیال نہ رکھا تو تم ان کی حاجت روائی کر کے اپنے آبرو قائم رکھو، جو اپنے بھائی کی دنیاوی مصیبت میں کام آیا تو اللہ اس کی آخرت کی مصیبت دور کرتا ہے، سب سے زیادہ معافی دینے والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر بدلہ نہ لے، اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کا باعث ہے، عطا کے ذریعے نیک نامی حاصل کرو، گمراہی سے شہرت پیدا نہ کرو، جو سخاوت کرتا ہے سردار بنتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے، سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہے جس سے ملنے کی امید نہ تھی، جو کسی پر احسان کرتا ہے وہ خدا اس پر احسان کرتا ہے اور خدا احسان کرنے والوں کی دوست بنا لیتا ہے، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جو ایسے شخص سے صلہ رحمی کرے جس نے اس کے ساتھ صلہ رحمی نہ کی ہو، اگر کسی کے ساتھ نیک سلوک کیا اور دوسرا اس کے ساتھ ایسا نہ کر سکا تو اللہ ایک نیک بدلہ دیتا ہے۔ مورخ یعقوبی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے چند اخلاقی باتیں کی، وہ انہیں سن کر بہت حیران ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جان پہچان نہیں تھی، جب وہ چلے گئے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن کر حسن بن بصرہ رحمۃ اللہ علیہ بے ساختہ بولے تم نے میری مشکل حل کر دی، یعنی اب حیرت کی کوئی بات نہیں۔ تو ناظرین یہ تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لائف تھی، زندگی تھی، کس طرح ان کو شہادت ملی، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، یہ ساری جو ہے میں نے آج لاگ میں آپ کو جو ہے بیان کی۔ امید ہے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور بیسک جو چیز ہے وہ میں بتانا بھول گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، کیونکہ کچھ ورڈز ابھی تو سیکھ رہے ہیں، ابھی جو ہے کچھ صحیح طرح سے بولنے نہیں آتے کچھ ورڈز، تو مجھے معاف کیجیے گا اگر کوئی ورڈز میرے سے غلطی سے ادا ہو گئے ہوں غلط انداز سے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس میں بتا دیں ویڈیو کیسی ہے، اور دوسرے چینلز کے جو لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں تو وہاں بھی جائیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ادھر بھی اسلامک موٹیویشنل ویڈیوز جو ہیں میں ڈالتا ہوں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ کو کل، اللہ حافظ۔